اسلام آباد سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیا آپ اللہ سے ڈرنے والوں کی خوبیاں بتا سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ بیٹا بہت سادہ بات ہے، دوہرا سوال آپ کا ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی عالم شالم کی ضرورت نہیں ہے. بیسک ٹیچنگز ہیں. جو ان پڑھ ہے وہ بھی جوان نہیں ہو سکتا یہ سنے بغیر اور جانے بغیر کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو دائرہ اسلام سے کون خارج فرما رہے ہیں؟ حضور خود. رشوت لینے اور دینے والا، یہ 3 دن پہلے کا کالم ہے جس میں نے ایک کتاب ہے انیلا خالد کی، انہوں نے 40 حدیثیں، تو میں نے کہا 4 سمجھ میں آ جائیں تو کہانی ختم ہے، 1 آ جائے. آپ نے کہا جھوٹ مت بولو، ختم. کوئی آدمی آیا، اس نے کہا میرے میں یہ کمزوریاں ہیں، یہ عیب ہیں، تو حضور میرے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی تبدیلی، وہی 1 آدھ چیزیں مجھے بتائیں میں. آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ گیا اس کا. اب کم تولنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے. تو مجھے بتائیں کون سی سائنس ہے؟ اللہ ایک ہے کا مطلب یہ ہے کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرنا. تو اس میں کون سا؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک عضو کو چوٹ لگے کہ پورا جسم درد میں مبتلا ہو جائے گا، ختم ہو گئی بات. اچھا، مومن کی ایک پہچان یہ ہے، کتنی حسین بات ہے، کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے ہر مسلمان محفوظ ہو. اب آپ مجھے بتائیں، حصول علم پہ حدیثیں ہیں، تو ان میں سے 2-4 پہ صرف جھوٹ ہی چھوڑ دو، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مسلمان کون ہے؟ ایک اللہ، ایک کتاب، نہیں عربی آتی کوئی بات نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اردو تراجم اس کے بڑے بڑے اچھے ہیں، وہ پڑھ لیں، آپ کو بیسک مفہوم پتہ لگ گیا، کافی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہاں، میرا وہ کالم جو 2-4 دن پہلے پچھلے دنوں میں چھپا ہے، اس کا نام ہے علم و بس کریو یار. اکو الف ترے درکار، علم و بس کریو یار. سب بہانے ہیں، تعلیم ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. میں تو بہت زیادہ اس پہ چیختا چلاتا رہتا ہوں، لیکن یہ تو خود کو فریب اور دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ منافقت ہے کہ جی ہمیں بتایا نہیں گیا. کیا نہیں بتایا گیا؟ تم یہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ 2, 4, 5, 7, 10 چیزیں ہیں. ہم نے کون سا کو عالم بن کے ہم نے کون سی توپ چلانی ہے؟ جسٹ میں ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین انسان ہوتا ہے بس. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کون سی سائنس ہے، کون سا مشکل کام ہے، کوئی بھی نہیں ہے. وہ جو جتنا حضور کی تعلیمات کے نزدیک ہوگا، قرآنی تعلیمات کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی. اور میں تو کہتا ہوں سارا کچھ بھی چھوڑ دو. بندہ اگر جھوٹ چھوڑ دے، یہ جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس بندے سارا کچھ ہی چھوٹ گیا. اب یہ تو وعدہ کر چکا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا. جھوٹ نہیں بولنا تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. زندگی پھر اسی طرح آسان ہو سکتی ہے کہ آپ وہ سارے کام چھوڑ دو جن کا آپ کو اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی ہو، ندامت ہو. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سادہ سی باتیں ہیں، بچپن سے سنتے آتے ہیں. ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ یہاں نمود و نمائش ہے. اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو. ہمارے جو پڑوس میں ہیں ہندو صاحبان، ان کا کلچر کیا تھا کہ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو شوہر کے ساتھ ہی اس کو بھی چتا میں جلا دیا. اسے ستی کہتے تھے. انگریز نے بڑی محنت کر کے وہ بھیانک قانون ختم کیا. ہمارے کیا ہے، بیوہ کی شادی جلدی کرو. یہاں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بیسیکلی فہم سادہ سی باتیں ہیں.
اردو ترجمہ پڑھ لیں قرآن پاک کا. اتنی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جو آپ اے لیول تو او لیول تو بی اے تو پھر ایم اے تو پھر پی ایچ ڈی، قرآن پاک تو سیدھی سادی، اگر اندر کھوٹ نہ ہو، میل نہ ہو، منافقت نہ ہو تو بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے بچوں کو پہلے عربک میں وہ ایک اہمی بنیادی طور پہ، اصل بات تو میسج کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اردو میں، اردو ان کی جو ذرا کمزور ہے. فائنلی اب میرا خیال ہے کہ وہ مختلف قسم کے وہ 3 ترجمے پڑھ چکے ہیں، تو ان کے مطابق زندگی ڈھال لو، ٹھیک ہو جائے گا کام. مسلمان ہونا کوئی اوکھا کام نہیں. بے شمار میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں. تو میں تو ترکوں کا بہت زبردست مداح ہوں. پتہ نہیں آپ نے کیسے یہ بات کر دی ہے، لیکن وہ لیول دیکھیں، 600 تو 20-25 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی آٹومنس، جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. خلافت تو اس کو اللہ معاف کرے کہنا ہی نہیں چاہیے، جن کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوں اور قانون ہو باقاعدہ کہ ولی عہد کے علاوہ سب کو قتل کر دیا جائے. حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ادھر سگے بیٹے بھائی فارغ کرنا معمول تھا، وہ اور کہانی. ان کا عروج، ان کا کمال اور ان کی جو ٹیکنالوجی کی طرف. پھر ان کا زوال آیا جب شیخ الاسلام یہ گٹوں میں بیٹھ گئے نا. ایک تو یہ شیخ الاسلام یہ نہیں ہمیں جینے دے رہا ہے، اس طرح کے جو مینٹیلٹی ہے. وہ پہلا پرنٹنگ پریس لگا، انہوں نے کہا جی نہیں، آج عام کتابیں چھپ رہی ہے، کل قرآن پاک اس پہ شائع ہوگا تو اس کی توہین ہو جائے گی. پہلا جب میڈیکل کالج بنا ترکی میں، تو انہوں نے کہا جی یہاں تو لاشوں کا ظاہر ہے ڈائسیکشن، ڈاکٹر بنانے کے لیے بچوں کو چیر پھاڑ کر کے ڈیڈ باڈیز کا بتایا جاتا. اچھا، تو اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے. ترکی بھی آپ ترقی، پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں، ترقی بلڈنگوں، عمارتوں، خوشحالی کا نام نہیں ہے. مسلمانوں کے پلے کیا تھا؟ شروع میں ایک جذبہ تھا، ایک ڈسپلن تھا، ایک موٹیویشن تھی، ان کی پریارٹیز تھیں. تو وہ جن کے پاس بڑے وسائل تھے، کیسر و کسرا، اور وہ ان پہ بھی وہ انہوں نے فتوحات حاصل کی. سو ترقی، آئی ڈونٹ نو واٹ ڈو یو مین بائی ترقی. میرا ترقی کی ڈیفینیشن صرف ایک ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی. سمپل. اور یہ جو حضور کا حکم ہے، فرض ہے، یہ جیسے نماز فرض ہے، فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے چند دن پہلے چند احادیث کے حوالے سے کالم لکھا ہے، اگر آپ کو مل جائے گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اس میں نے لکھا ہے کہ ان کی بنیادی تعلیمات میں کیا ہے؟ علم و ہنر. اس کا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو میں تو مداح ہوں ترکوں کا، اور میری ترقی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے علم، الٹیمیٹ سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح باتھ روم میں جاتے ہیں تو فلش سسٹم لے کے رات سونے تک، گرمیوں میں جب ہیٹر چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، تو گاڑیاں چلاتے ہیں، پتہ ہی سارا کچھ، جو ٹیکے لگواتے ہیں، اماں بیمار ہو جائے یا ابو بیمار ہو جائے تو MRI مشین میں پتہ نہیں ہوتا بنائی کس نے. بتی جلاتا ہوں میں، مجھے تو اکثر یاد آ جاتا ہے ایڈیسن. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہر بندہ سیل فون جیب میں ڈالے پھر رہا، شرم ہی نہیں آتی. ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. خود کچھ کرو. سو مائی ڈیفینیشن، ترکوں کے ساتھ محبت، ترکی کے ساتھ محبت، ان کی تاریخ سے اچھا، بہت اچھا واقف ہونا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ. لیکن ڈیفینیشن ترقی کی ہے، یہ نہیں کہ آپ اسلحہ بھی ان سے لے رہے ہو، جہاز بھی ان سے لے رہے ہو، آپ کے اسپتالوں میں مشینیں بھی ان کی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ساری ان کی ہے. وہ کوئی ترقی شرقی نہیں. اس طرح کی ترقی پھر بڑی جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک بے فیض ترقی ہے. ترقی کا اصلی مطلب ہے علم و ہنر پہ کمانڈ ہو، آپ لیڈ کرو. سو پورے مڈل ایسٹ نے، فار دیٹ میٹر ٹرکی نے، ایک آدھ کو ادبی معاملوں کے علاوہ کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے نہیں. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ. اٹ واز بیسیکلی اے گڈ کویشچن، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کریں.
میں اسی پروگرام میں آپ سے معذرت کر لوں گا. مجھے بتائیں کس پروگرام میں نے کیا کہا تھا, یا کس کالم میں نے دبئی شبئی یہ کیا ہے. ان کو تو میں نے ہاؤس آف کارڈز لکھا ہوا ہے. یہ تو پتوں کا تاج محل ہے. ان کے تو بیچاروں کے اچھا عمدہ انفراسٹرکچر, تو آپ ناز نخرے بلڈنگیں اور یہ اور وہ اور کلبس ولبس, میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن یہ تو ترقی کی نشانی نہیں ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ.